سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا اسپیشل ایڈیشن۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور یہ روایت بھی آپ سے، اور دوسرے حصے میں تو یہ ہے کہ حضور سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جناب ابو ذر اس محفل میں تشریف فرمائے۔ آپ نے آ کے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز۔ کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا جہاد۔ حضور والا نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ عمل جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ البغض فی اللہ والحب فی اللہ ہے، یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا صحیح مفہوم، صحیح معنی، صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر کیا ہے؟ کیا آج امت آپس میں یوں ہی کسی بات پہ، معمولی سے اختلاف پر بغض رکھے تو یہ وہی بغض ہے؟ یا پھر وہ حب جو کسی ایک بات پہ ہمیں جوڑ دے تمام نفرتوں سے بالاتر ہے؟ میں آج اس کے صحیح معنوں کو جاننے کے لیے ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھا ہوں جو علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو دعوت تبلیغ کا فریضہ لیے گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر چلتا ہے، جس کے پاس مسکراہٹ ہے، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا صبر شامل ہے کہ جس کے ضبط کی گواہی اس کی تاریخ دیتی ہے۔ آپ نے خدمت کی ہے دین حقہ کی سربلندی میں، اپنی زندگی کو مصروف عمل رکھا ہے، آپ اخلاق کی سرزمین کا ایک وسیع چہرہ ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میرے پروگرام میں تشریف فرما۔ آپ نے سرپرستی فرمائی، اس وقت بھی آپ سرپرست اعلیٰ ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے، علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ میں انتہائی شکر گزار آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ اتنا سخت اور اتنا مشکل موضوع تھا کہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور شخص نظر نہیں آیا کہ جس سے میں یہ سوال کرتا۔ یہ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے کیا شاہ صاحب؟ محترم ربانی صاحب، آپ نے چمنستان اور رحمت کے اندر پھولوں کی ایسی شاخ ہلائی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں کہ ان پھولوں کی خوشبو کہاں کہاں جا رہی ہے۔ پہلے تو میں عرض کروں محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، افکار اور آپ کی مبارک سوچوں کا راستہ ہے۔ محبت مسکراتی بھی ہے، محبت روتی بھی ہے، محبت رلاتی بھی ہے۔ لوگ ہنس رہے ہوں تو یہ رونے لگ جاتی ہے، لوگ رو رہے ہوں تو یہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ یہ مجذوب ہوتی ہے، اس کی خوشبو اپنی، اس کی پہچان اپنی، اس کا ذائقہ اپنا۔ مانی صاحب، اللہ تعالیٰ کی محبت، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک معرفت کی محتاج ہے، جس کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی سیکھی تو آپ نے کہا تھا کہ معرفت میرا خزانہ ہے، معرفت میرے دین کی
بنیاد ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کے جی ٹی وی کی سکرین کے وسیلے سے جو میرے مقدر میں لوگ تھے ان تک ایک بات پہنچانی تھی، تو میں کپڑے پہن کے آیا ہوں۔ مجھے معرفت تھی کہ میری بات بہت سی جگہ جائے گی، کہیں خوشبو بن جائے گی، کہیں یہ رنگ بن جائے گا۔ جس وقت مجھے معرفت اللہ کی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ میرے دل کی دھڑکنوں میں آ جائے گا، مجھے بتائیں اس سے کوئی بڑا ہوگا تو اچھا لگے گا۔ کیا بات ہے، اس کی مثل ہی کوئی نہ ہوگا۔ ہاں، اس سے کوئی بڑا ہو تو اچھا لگے۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ طرفہ تماشا بنا ہوا ہے کہ ہم نمک لینے کے لیے پھولوں کی دکان پر جاتے ہیں اور پھول لینے کے لیے لوہار کے پاس جاتے ہیں۔ حقیقت۔ تو یہ جو تنوع ہے اور فیصلوں میں یہ ندرت ہے، لیکن جیسے پاگل ہوئی ہے کہ جس جگہ کوئی چیز ہے اس جگہ تو ہم جاتے نہیں۔ اللہ کی محبت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کی محبت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنائی، دل کرتا تھا کہ قلندروں کی طرح رونا شروع کر دوں۔ وہ حضور کی صحبت کا مرد قلندر، درویش، فقیر، خدا مست، جس کی ادا یہ تھی کہ لوگوں کو سونگتا تھا۔ وہ جس وقت بڑے بڑے اکابر کو سونگتا تو کہتا تم سے بھی دنیا کی بو آتی ہے، تم سے بھی دنیا کی بو آتی ہے، تم سے بھی دنیا کی بو آتی ہے۔ ان سے کو پوچھتا کسی سے ابو ذر تجھے خدا کی خوشبو بھی آتی ہے؟ وہ کہتے ولی ہے، ولی ہے، ولی ہے کہ جس نے دنیا کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا۔ مولوی صاحب سدا خوش رہیں آپ نے بہت خوبصورت سوال، جو دنیا کے ہر انسان کی ضرورت اس کا جواب ہے، آپ نے خود سوال بھی کیا، جواب بھی دے دیا کہ خدا کی معرفت ملتی ہے لیکن نفرت کے راستے سے نہیں ملتی، محبت کے راستے سے ملتی، پیار کے راستے سے ملتی ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مثلاً دعا کریں ہو جائے، میں پھر آؤں گا آپ کے پاس۔ ہمیں تو آپ سے ہو گئی ہے۔ آپ تو یقین جانیں کہ مجھے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں پہنچ جاؤں گا کسی نہ کسی طرح۔ محبت جو ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ راستہ بھی پوچھو تو التمس الطریق من حسان الوجوہ، جو اچھے چہرے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے راستہ پوچھا کرو۔ تو خدا کی محبت کا راستہ بھی کسی اچھے چہرے والے سے پوچھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ آپ کا کہنا اور میرا کہنا معتبر نہیں، وہ حضور نے خود کہہ دیا النظر الی وجہ علی عبادت، اللہ اکبر، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ اہل بیت اطہار کردار ہیں، حضور کا گھر علم ہے، بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر رحمت کا چشمہ بھی ہے، سر چشمہ بھی ہے۔ واہ، وہ ایسا آسماں ہے جس پر جانے والا سر بلند ہو جاتا ہے، واہ، سر بلند، اللہ اس کو کیفیات عطا کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ میگنیٹ مقناطیس
لوہے کے ساتھ رگڑتے رہیں تو اس کے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ واہ واہ، اثر آتا ہے۔ اللہ والوں کے اطاعت میں بندہ مست رہے، حضور کی نعتیں گنگناتا رہے، رحمت عالم کا ذکر ہوتا رہے، اسوہ حسنہ ہوتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اپنے کردار پر مضبوط گرفت رکھے، وسیلہ اس کا ٹھیک ہو، اندر سے پیر اس کا کامل ہو، اور جستجو کا سفر وہ خلوص کے ساتھ کرتا رہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے خدا خود اس کو آواز مارتا ہے۔ اللہ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ انداز ہے، اور اس انداز کو مزید بہتر انداز سے پیش کرنے کی میری خواہش رہے گی۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، میں لوٹ کر آؤں گا، شاہ صاحب سے سوال پوچھوں گا، کوشش کروں گا اپنی تشنگی کا اظہار کروں گا۔ یہ تو حب ہے، یہ محبت ہے، اس کو مودت میں کہاں تلاش کروں، اور یہ جو بغض ہے اس کو کہاں رکھوں جا کے، کیسے اس سے فائدہ حاصل کروں؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں اس وقت عشق، محبت اور پیار کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کرنے والا بھی ایک عاشق ہے، ایک ایسا عاشق جو دنیا کا نہیں بلکہ سید دو عالم کا عاشق ہے، آپ کی اہل بیت، آپ کے اصحاب کا عاشق ہے، اور آپ کے ہر طرز زندگی کا عاشق ہے، اور اسی عشق کی ادا کو اپنائے ہوئے وہ ہر سو جاتا ہے۔ میں علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت ہے، اس کا یہ پہرایا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانا پیغام ابھی۔ تو یہ جو عشق اور بغض ہے، اس کی صحیح جگہ کیا ہے؟ کہیں بغض کی جگہ پہ ہم عشق نہ کر بیٹھے ہیں، اور کہیں عشق کی جگہ پہ بغض تو نہیں کر رہے؟ محترم جناب، اللہ آپ کی باتوں میں شہد کی مٹھاس ڈالے۔ کتنا پیارا کلام میں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ ایسے لوگ جو محبت کی دنیا میں رہتے ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ بات تو میں آپ ہی کی کروں گا، لیکن شاید اس کا اسلوب میرا اپنا ہو۔ مجھے جستجو ہی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جہاں بہت سے القاب عطا فرمائے، مالک ہیں جس کو جو عطا کر، اپنے آپ کو مدینۃ العلم کا، انہیں اس شہر کا دروازہ کہا، اپنے آپ کو حکمت کا گھر کہا، آپ کو دار کہا، ان کو دروازہ کہا۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میری امت کا یعصوب علی ہے۔ یعصوب کون ہے؟ جس وقت شہد کی مکھیاں چھتا بنائیں تو رحمانی صاحب یہ رس لینے کے لیے جو مکھیاں مامور ہوتی ہیں، یہ 250 کلومیٹر سفر کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور 250 کلومیٹر سفر کر کے جاتی ہیں، اور تقریباً 300 پھولوں کا رس نچوڑتی ہیں۔ 250 کلومیٹر پر تو بندہ بھول جاتا ہے، ان کو اپنے چھتے کا راستہ کس طرح یاد رہتا؟ صحیح۔ اس کے جواب ایک محبت والا ہے، ایک سائنسی ہے۔ سائنس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اے بی سی 3 زاویے ہیں، اچھا، اے بی سی یا ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی زیڈ۔ وہ آپ نے مکھی کو دیکھتا ہو اسی طرح چلتی ہے، وہ اپنے اینگلز نہیں بھولتی۔ اچھا، یہ تو سائنسدان کہتے ہیں، وہ گھر پہنچ جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی محبت سے کہتا ہوں کہ جس گھر میں یعصوب ہو اس گھر کا راستہ کوئی محبت والا نہیں بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا علی یعصوب ہے،
امت کا، تو ایک ملکہ ہوتی ہے. میں سوال آپ ہی کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ تو نظام سنبھالتی ہے. صحیح. اصل میں شہد یہاں بنتا ہے نا، اور جہاں دین کا شہد بنتا ہے اس کی ملکہ بھی زارا ہی ہے. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. تو اس ملکہ کا جو ملک ہوتا ہے وہ یعصوب ہوتا ہے. تو علی یعصوب امت ہیں. سبحان اللہ. اچھا، شہد کی مکھی کی عادت ہے کہ وہ کسی کو نہیں ڈستی، لیکن ایک خرابی بندے کے اندر ہو تو وہ اس کو کاٹتی ہے. خرابی اس کے اندر یہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ گند ہو. اچھا. اسے ہاتھ صحیح دھوئے نہ ہوں. اگر آپ ہاتھ ٹھیک دھوئیں، دھونے کے بعد آپ شہد کے چھتے میں ہاتھ ماریں، شہد کی مکھیاں آپ کو کاٹیں گی نہیں. اچھا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صاف ستھرا ہے، یہ صاف ستھرا بندہ. صاف ستھرے کاٹے نہیں جاتے اور گندے بچ نہیں پاتے. واہ واہ. اچھا، جس وقت کوئی گندا بندہ گندی انگلی شہد کے چھتے میں ڈالے، ساری مکھیاں اس کو چمٹ جاتی. تو اب آئیے میں بتاتا ہوں، دراصل کہ شہد کی مکھی کو ڈنک دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ وہ صاف شہد کی حفاظت کرے. واہ واہ. سبحان. تو دراصل محبت کے پھول کی شاخ پر بغض جو ہے وہ ڈنک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جو تمہارے محبوب کی طرف آئے بغض کاٹے نہ تو کیا کرے. کیا بات ہے. وہ اس کو دل سے نہ نکالے تو کیا کرے. کیا بات. شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلابوں کی شاخ پر جو کانٹے لگے ہوتے ہیں، پھولوں کا نام محبت ہے، کانٹوں کا نام بغض ہے. کیا بات ہے. کانٹوں کا وظیفہ ہے کہ میں نے محبوب کی طرف کسی کو بڑھنے نہیں دینا، میں نے محبوب کو کچھ کہنے نہیں دینا. کیا بات ہے. میں نے محبوب کی طرف گندے لوگوں کو میلی نگاہ سے میں نے دیکھنے نہیں دینا. سبحان اللہ. یہ اس لیے گٹھے گٹھے رہتے ہیں. اللہ نے محبت ہی کا اسلحہ بغض رکھا ہے. کیا بات ہے. محبت کے دفاع کا اسلحہ بغض ہے. بھائی کیا بات ہے. اس گفتگو کو سن کر میرا دل گویا اردو میں ہی اگر گفتگو کرتا تو کرتا، مگر فارسی میں ایک ایسا کلام جو کہ ایک مرد کلندر نے کسی کی محبت میں کہا کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. اس ذمہ داری کو بغض یعنی محبت کے دفاع میں کرنا پڑتا ہے. لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. درمن خوش آمدید. الف لام میم میں شاہ صاحب کی گفتگو کی شیرنی ایسے لہجہ لہجہ لبوں سے دلوں تک اتر رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی نسلوں کو، گھر والوں کو، احباب کو بٹھائیں اور اس پروگرام کو سنیں اور بارہا سنائیں، کیونکہ اس میں آپ کو طہارت کے ساتھ ساتھ وہ شفقت محسوس ہوگی کہ جس سے آپ اور معاشرہ دونوں ایک اعتدال کی راہ پہ آ جائیں گے. یعنی آج ہم بغض جو کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کو خوش اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے ہو، اور دوسرا وہ محبت، حب جو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی. احادیث میں مختلف طریقے سے اس کا ذکر ہوا. ایک تو حب فی اللہ ہے، ایک للہ ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شاہ صاحب اتنے پیارے انداز سے جو آپ نے بیان فرمایا، میں کسی مسلمان بھائی سے اگر میل جول رکھنا چاہتا ہوں تو کن باتوں پہ میں اٹھ بیٹھ سکتا ہوں اور کن باتوں پہ میں اس کو سدھاروں گا، چاہوں گا کہ اس میں تبدیلی آ جائے، اور کن باتوں پہ میرا اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. محترم، سوال کرتے ہوئے آپ کی زبان سے لطیف سے دو لفظ نکل گئے اور میرے لیے جواب دینا آسان ہو گیا. ہم نے ایک کہا کہ الحب فی اللہ اور ایک ہے الحب للہ. جی. اچھا، یہ فی اللہ اور للہ، اللہ میں محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا، اس کی میں ایک مثال
دیار رسول کیا بات، سے گل چینی کرتے ہوئے سبحان اللہ، عرض کروں گا، مجھے شاید 80 ہوگی یا اس کے لگ بھگ۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 75-76 کے بعد اب تک ہر سال کرونا کے سالوں کے علاوہ زیارت نصیب کی ہے، شکر ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔ تو میں مواجہ شریف پر کھڑا تھا، تو الجزائر کے ایک محدث، ان کا اسم گرامی عبد القادر الجزائری، عربی زبان کے قادر الکلام شاعر اور برجستہ گوئی جو ہے وہ ان کا شعار، وہ پیچھے سے آئے، میں دعا میں مشغول تھا، تو بار بار میرے کندھے کو وہ چومنے لگے، پرواہ نہ کی۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں بڑا بندہ کھڑا ہو، پیچھے کیسے دیکھے کہ کون ہے؟ واہ، تو جب میری نظر پڑی تو میں پہچان گیا، تو تھوڑا پیچھے ہٹ کے روضہ شریف سے ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے بڑی برجستہ سی زبان میں پوچھنے لگے کہ سید ریاض حسین شاہ آپ ہی ہیں؟ اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے، آپ الجزائری ہیں۔ پھر اس نے عرب روایت کے مطابق مجھے بوسے دیے، میں نے بھی دیے، آنکھوں میں اس کے پانی آ گیا، اچھا، کہنے لگے محبت تو مجھے ان سے ہے، المحبہ فی الرسول، میں ان میں ڈوبا رہتا ہوں، ان میں کھویا رہتا ہوں، ان کا نام لیتا رہتا ہوں، ان کے نام کی مالا جپتا رہتا ہوں، میرے دل کی دھڑکن ان کے نام کی تسبیح ہے، میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ لیکن جب آپ کو کھڑا دیکھا تو میں نے کہا وہ تو مجھے نظر آتے نہیں، اولاد رسول تو مجھے مل گئی ہے، میں نے آپ کو چومنا شروع کر دیا، وہ ان میں محبت تھی اور یہ ان کے لیے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بانی صاحب، اللہ کا اپنا مقام ہے، انسان بندہ ہے، حضور اتنے بڑے ہیں ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے تو کہا کہ آواز بھی ادھر نہ اونچی کرو، لیکن جب بندہ ان کی تلاش کرے تو کہیں سے خوشبو آ جائے تو بندہ اس کو کیوں نہ چومے؟ کیا بات ہے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اچھا، اگلی بات کہ میں تھوڑا حریص ہو گیا، میں نے سمجھا یہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگ گئے ہیں، تو میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ اللقاء کیف ممکن ہے، اب کے بعد ملاقات کیسے ممکن ہے، کہاں ہوگی؟ انہیں آگے سے برجستہ کہا فی الجنہ، کیا بات ہے، جنت میں ملاقات ہوگی ہماری۔ علی صاحب، اس آسمان کے نیچے جو حضور اور ان کی نسبتوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ شیخ سعدی کے چمن کے پھول ہیں۔ شیخ سعدی سے یہ سوال پوچھیں، وہ جواب دے گا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر کول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ محبت والے کے لیے تو محبوب کی گلی کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ناروے اوسلو میں، بڑی معروف ان کے وائس چانسلر اوسلو یونیورسٹی کی، اس نے اسلامس ہاؤس کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ اسلامس ہاؤس نارویجن لینگویج میں ہے، اسلامک ہاؤس نہیں۔ تو
میرے پاس آئے ملنے کے لیے. وہاں بہت کھلا ماحول ہے. لوگ یونیورسٹیوں کے لڑکے 40 50 آ کے فرینکلی سوال کرتے ہیں اچھا. اسلام کے بارے میں. ہمارے ملک میں تو عثمانی صاحب پتہ نہیں عقدار کی کمر توڑ دی ہے ہم نے. کوئی بندہ نہ کسی سے ملے, گور گور کے ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی چمن کے پھولوں کو. یہ حال ہماری حالت ہو گئی ہے. تو وہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ مسٹر شاہ, I want like to embrace اسلام, لیکن میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں. اچھا. Is it possible؟ تو میں نے سیب کا ایک دانہ اٹھایا اور کہا یہ کھائیں. تو وہ جب لینے لگی تو میں نے پیچھے کر لیا. تو مجھے کہہ لیا, پہلے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کھائیں اور پھر آپ نے پیچھے کر لیا. میں نے کہا کہ وداؤٹ ٹچنگ اٹ کین یو ٹیسٹ ایپل؟ کیا میں دوں نا تو آپ ایپل ٹیسٹ کر سکتی ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا اسلام قبول کیے بغیر مریدی کا چس بھی آپ کو نہیں آ سکتا. پہلا ذائقہ ہے. اصل میں اقدار, ویلیوز, ٹھیک ہے, شاعر, عادات, واقعات, تاریخ. عثمانی صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے اچھے لوگ, محبت والے لوگ کفن پہن کے اتر جاتے ہیں. آخری بات, مجھے بھی ٹائم کا اندازہ ہے, میں نے آج ہی سنائی کہانی. ایک بڑا شاعر ہے فارسی کا, وہ کہتا ہے کہ چمن محبت میں بلبل اور مرغے کی اور چمگادڑ کی کانفرنس ہو گئی. اچھا. ان کی جب کانفرنس ہو گئی تو بلبل کے منہ میں ایک شاخ پکڑی تھی جس سے پھول, انہوں نے کہا میں گیت گاتی ہوں جب میرے منہ میں کوئی پھول والی شاخ, تو میرے گیت سننے والے ہوتے ہیں. تو مولانا نے کہا میں سحری کے وقت اذان دیتا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لوگوں کو اٹھاتا ہوں. چمگادڑ بیچ میں تھی. اس نے پوچھا کہ پھر تو یہ ذبح لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سارے کھایا تو مرغ ہی جاتا ہے, تو لوگ تو یہ ذبح کر دیتے ہیں. تو وہاں کہانی نے دلچسپ جملے نقل کیے ہیں. رومانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بلبل گیت گا کے اپنے نیسٹ میں چلی جاتی ہے اور چمگادڑ تو شیطانی کر رہی ہے, میرے چمن کو بکھیرنے کے لیے تو نے مجھ سے سوال کر دیا ہے گندا. اور میں تجھے بتاؤں, میرا دادا پردادا جو مرغ تھا, بلال اذان دینے پر جب مار کھائی تھی تو اس نے کہا تھا بلال اذان نہ چھوڑنا, تیری جگہ لوگ کھاتے مجھے رہیں گے. ہوتا آیا ہے کہ جو بڑا کام کریں اس کا گوشت لوگ کھاتے ہیں, لوگ اس کو سب و شتم کرتے ہیں, لوگ اس پر چھریاں اور کٹاریاں چلاتے ہیں. حسین کے ساتھ کیا ہوا ہے, حسن کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں خیر کی تاریخ ہے جو بہت کچھ ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لفظ کہہ دیے. اللہ آپ کے ادارے کو بہت کامیاب کرے. خوشیاں کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو. جی, نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے ناکام ابھی. تو عشق کا تقاضا ہے کہ میں آخری سوال, کچھ ایسا سوال جو میں بلکہ اپنی نسل کی اور اس دورہ کے خاص طور سے ان جوانوں کے لیے پوچھ لوں. شاہ صاحب, وہ زندگی جو آپ کی جوانی ہے, جس میں آپ متحرک بھی ہیں, آج بھی الحمدللہ, اور آج جوان بھی ہیں, مگر اس میں جس میں آپ بازور
مناظرے بھی دیکھ رہے ہیں, کیفیات بھی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, اور آج میں نچوڑ کیا ہے کہ وہ فاصلہ کسی عام آدمی کو طے نہ کرنا پڑے, آپ کی گفتگو سے وہ فاصلہ طے کر لے اور اس نتیجے پہ آ جائے کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پہلے دن سے کھڑے ہو جاؤ. رحمانی صاحب, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, جب میں کالج پڑھا کرتا تھا, ایف ایس سی بارڈن کالج سے, میں نے راول پنڈی سے ایف ایس سی کی. اس زمانے میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے گزری, کتابیں بھی اسی دور میں اساتذہ سے پڑھتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو مسلمان سچا مسلمان ہوتا ہے اس کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہوتے, اس کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. کوشش کرتا رہتا ہوں, پڑھتا رہوں, پڑھاتا رہوں, اور مجھے جو لوگ سب و شتم کرنے والے ہیں, برا بھلا کہنے والے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. کئی ان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پڑھایا, کئی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جو مانگا ان کو اللہ کے فضل سے وہ دیا, ماشاءاللہ. لیکن جس وقت ان کی جفا دیکھی, عجیب سا معاملہ ہے رحمانی صاحب, میں کیسے اظہار کروں. جب ہماری وجہ سے ہمارے پچھلوں کی کوئی توہین کرے پھر دل پڑتا ہے کہ ہم کتنے نکمے لوگ ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ پچھلوں کو جو بڑے ہیں, ستارے اور سوریا کا نظم ہی انہیں دیکھ کے صلاۃ و سلام پڑتا ہے. اللہ اکبر. اتنے عظیم لوگ ہیں, لیکن جب ان کی وجہ سے ہمیں کوئی کچھ کہے پھر تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے, پھر ہم بیغام ہو جاتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. بھائی شکر الحمدللہ ان کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا, واہ واہ واہ, اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالی سفر ایک نہ ایک دن جا کے کسی منزل پر ٹوٹ جائے گا, لیکن شادم از زندگی خیش کے کار کردم. دنیا میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی, 3 زبانوں میں ترجمے کیے, 100 سے زائد کتب لکھیں, پڑھایا, ہزارہا علماء فارغ ہوئے, لیکن شکر الحمدللہ کبھی احساس نہیں ہوا بڑا ہونے کا. وہ اس لیے نہیں احساس ہوا کہ حضور نے علی کو ابو تراب کہا تھا, کہا تھا کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے ہوتا مٹی ہے, اور جب مٹی ہو جائے تو اس کو ابو تراب کی محبت مل جاتی ہے. ہم بادشاہ نہیں بننا چاہتے جو بچ گیا ہو کوچا ہے دیوارے یار میں, اس بوریے پہ تخت سلیمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انتہائی شکر گزار میں شاہ صاحب آپ کا, آپ نے لطف اور عنایت فرمائی ہے, اور خاص طور سے آپ نے جو ہدایت, جو رشد کی باتیں ہم سے کی ہیں, وہ ایسا راز ہے کہ جو میں نشر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس خیر میں میرا جی ٹی وی کا الف لام میم کا بھی حصہ پہنچے. ایک بار پھر سے اذان من میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ شاہ صاحب کی طویل عمر اور عمر بالصحت کے لیے, سلامتی کے لیے دعا گو رہیں, پروردگار سے دعا گو ہوں, اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. یہ ہمارے لیے امن اور پورے عالم کے لیے خیر کی بات ہے. اپنا خیال رکھیں گے آپ, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.